یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضائے الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا۔ آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا، ہر شے تش تش بام ہو جائے گی۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے۔ جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، داد عیش دی، سب کچھ تش تش بام ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تش تش بام ہونے سے نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر بندہ کہے گا اوہو، یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا۔ اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے۔ جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم، تو 5 قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلیں، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلیں، رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا،
اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے. غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو, اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا. مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے, اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے, انداز نشست کو بیان کر رہا ہے. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے, تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو, سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے, اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا. یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں. اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا, تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی. النمل, سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے. اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, اور مسکرا بھی پڑے. تو چیونٹی بھی ہو, گھوڑے بھی ہوں, کتے بھی ہوں, لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں, نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں. تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے, پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں, گرد و غبار اڑائیں, دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں. ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے. یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی, گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا. محبوب کے غلاموں کے گھوڑے, ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں, کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر, پتھروں سے نکلنے والے شرارے, رب کے وہ بھی محبوب. اللہ اکبر. تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی, کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی. لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے, مقام ابراہیم ہے, چاہے زمزم ہے, صفا و مروہ ہے, مزدلفہ ہے, منا ہے, عرفات ہے, قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے, مطاف ہے, حتیم ہے, مستجاب ہے, مستجار ہے, ملتزم ہے, باب کعبہ ہے, سقف بیت اللہ ہے, قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں. شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو, شاید قسم اس لیے کی ہو, لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے شہر کی, یعنی شہر مکہ کی. کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے, یہاں مقام ابراہیم ہے, یہاں مزدلفہ ہے, منا ہے, عرفات ہے. کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد, محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے. اے انت مقیم فی ھذا البلد, امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا. محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے, آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے, اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو. اللہ اکبر. تو محبوب کے شہر کی قسم کی. والعصر, محبوب کے زمانے کی قسم کی. والضحیٰ, محبوب کے چہرے کی قسم کی. واللیل, محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی. کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم, کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم, کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم, کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم. اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی. محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم, نہ صرف تیری گلیوں کی قسم, نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم, نہ تیری زلف نور کی قسم, نہ تیرے عہد زرین کی قسم. محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں, میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں.
اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کر دی. یہ قرآن ہے نا. والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی. اللہ اکبر. قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم. اللہ اکبر. یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی. تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج. تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے. تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے. کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں. تو قسم پہ قسم، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی. تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے. تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو کہا. یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی. یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا. گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرا کہے. گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرا کہا جائے. انسان کو ناشکرا کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا. کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو. یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے. تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں. تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے. یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے. یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے. جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا. لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے. میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں. اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے. صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے. یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں. پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں. تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، کیونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا. ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے.
اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی، اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے، تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے۔ تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ او میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا، تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی، لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کہا ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز تھوکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام انہضام خراب۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام انہضام کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نصب پلازے، کتنا کچھ دیا۔ پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تو کہا یہ ناشکرا ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پہ گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔
دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے۔ سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے، اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا۔ ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد،